ذہنی دباؤ اور انسانی صحت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اور خالص ایمان اور دل و دماغ اللہ تعالیٰ کو تمام دنیا کا مالک مانتا ہے۔ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، زندگی اور موت، مشکلیں دور کرنے والا، بارشیں برسانے والا، اولادیں دینے والا، غرض کہ سب اکیلے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سب کام کرنے والا انسان سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو اس پر ایمان ایسا ہو کہ جو بھی وہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس کی جنت کو حاصل کرنے اور اس کی جہنم سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرے اور اس سے ڈر کر زندگی گزارے، جس کی رضا کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک بہت بڑی وجہ ذہنی دباؤ کی یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کو مختار کل نہ سمجھنا۔ ذہنی دباؤ آج کل ایک عام بیماری کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ یہ بیماری یورپ، امریکہ اور اس جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں تو عام ہے۔ جیسے دوسری بیماریوں کے معالج ہیں، اس طرح ذہنی ڈپریشن کے معالجین بھی زور و شور سے اپنے کام میں مگن ہیں۔ ان کا رہن سہن، معاشرتی اقدار، رشتہ داری سب ہم سے الگ تھلگ ہے۔ ان کے ذہنی دباؤ کی اقسام اور وجوہات کو الگ سائڈ پر رکھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کی، جو ماحول، معاشرتی اقدار و حالات اور دین سے دوری نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں میں سادگی، قناعت اور توکل الہی اللہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ میں تمام انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہماری روز بروز بڑھتی ہوئی روایات اور جھوٹی انا نے انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ شادی بیاہ کے فضول اخراجات کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور خاص کر بچیوں کی شادیاں والدین کے لیے ایک مسلسل ذہنی دباؤ پیدا کر رہی ہے۔ یہ چھوٹے خواب، کھوکھلی رسمیں اور پریشانی کس طرح انسان کے اندرونی نظام کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ایک وجہ اس کی نمود و نمائش ہے، دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنا لال کرنے کی سوچنا۔ بس حلال کمانے کی سوچیں، کم یا زیادہ کی فکر نہ کریں، اللہ بس اس میں برکت ڈال دے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہیں۔ آج سے 50 سال پہلے 2 جوڑوں پر گزارا کیا جاتا تھا، آج 10 جوڑوں سے کم پر گزارا نہیں ہوتا۔ پیدل چلنا، کام کرنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ جو خواتین کام سے گریز کرتی ہیں وہ چھوٹی انا کی شکار ہوتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ موٹاپا، بلڈ پریشر، ذیابیطس وغیرہ کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ کام نہ کرنے سے اعضاء جو ہیں وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اندرونی نظام سست ہو جاتا ہے، معدہ اور جگر اپنا کام صحیح طور پر نہیں کرتے، اور اس کا دباؤ دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے امراض اس وقت جنم لیتے ہیں، جن میں سے ایک ذہنی دباؤ بھی ہے۔ اور جو لوگ دودھ نہیں پیتے، ان کے معدہ میں انزائم کی کمی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، جس کے بعد دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اس سے بھی متعدد امراض کی جو پیدائش ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے، اثر کنڈیشن میں بیٹھتے والے انسانوں کے نظام میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ پیشاب اور پیاس کی کمی جسم سے زہریلے مادے نکالنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جسمانی چستی اور قوت و مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دل کے امراض، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، نیند کا نہ آنا، نظام انہضام کی خرابی وغیرہ ذہنی دباؤ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اندرونی نظام میں بنیادی جو تبدیلیاں، فطرتی نظام سے بالکل علیحدہ ہو جانا، کوئی ورزش نہیں، صبح کی سیر نہ کرنا، اور بے ڈھنگا کھانا، بے وقت کھانا۔ اس کے مقابلے میں وہ خواتین اور مرد حضرات جو مصروف زندگی گزارتے ہیں اور سادگی اور قناعت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ اور وہ تندرستی کی زندگی گزارتے ہیں اور بیماریوں سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس کے علاج میں مریض ایلوپیتھی سے رجوع کرتا ہے تو ذہنی سکون اور نیند کے لیے نشہ آور ادویات کا سہارا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کے ساتھ افاقہ کی امید نظر آئے یا نہ آئے، غنودگی اور ان ادویات کی عادات تو پڑ چکتے ہیں۔ میں نے اپنے 9 سالہ کیریئر میں کسی مریض کو ایلوپیتھی دواؤں سے تندرست ہوتے نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ زندگی دعاؤں کے سہارے گزر بسر ہوتی رہتی ہے۔ اینگزائٹی ڈپریشن کا علاج کوئی مشکل نہیں۔ اوپر ذکر کیے گئے پیغامات پر غور کریں۔ تبخیر، معدہ سوزش، جگر کا خیال رکھیں، اپنے معالج سے ان معاملات پر مشورہ کریں۔
قدرت پر یقین رکھیں۔ ہم نے بے شمار ایسے مریضوں کا علاج کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے آج بھی صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ جوانوں میں یہ امراض اعصابی اور جنسی کمزوری کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ باقی امراض پر غور و فکر کر سکتے ہیں مشورہ کے ساتھ۔ نیند نہ آنا، بادام، روغن کدو، روغن خشخاش برابر وزن ملا کر چند روز سر پر ملیں یا 1 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر 8 سے 10 روز پئیں۔ ہلکی ورزش اور تمام جسم کو دبائیں۔ یہ عمل دماغی خشکی کم کرنے اور نیند لانے میں بہتری لاتا ہے۔ گائے کا دیسی گھی ہلکا نیم گرم کر کے رات کو سوتے وقت 1 قطرہ ناک میں ڈال کر اتنا اوپر کھینچیں کہ گلے میں نہ اترے۔ یہ عمل دہرائیں، آپ کی نیند کا عمل بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔